السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے ایسا کہ وہ برائی دور ہو جائے، وہ گناہ اس کا مٹ جائے؟ دیکھیے اس کے لیے میں بہت شاندار عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ بارگاہ رسالت کے صحابی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نصیحت فرمائی۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں اس کو بھی دیکھ لیں۔ وہ صحابہ تھے، بارگاہ رسالت میں آتے تھے، یا رسول اللہ ہمیں نصیحت فرمائیں، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ علماء چیخ چیخ کے نصیحتیں کر رہے ہیں، گھر گھر آ کے نصیحتیں کر رہے ہیں، دکانوں پہ آ کے نصیحتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آدمی عمل کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، بلکہ مولانا کو تو بیوقوف سمجھا جا رہا ہے۔ ارے یار ان کا تو کام ہی ہے اس طریقے سے چیخنا چلانا اور ہر وقت یہ نصیحتیں کرتے رہنا، یہ یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اب سوچیں وہ صحابہ کی سوچ، ان کی فکر دیکھیں، اور ہماری سوچ ہماری فکر دیکھیں، وہ کس درجے کے مالک ہے، کیا اللہ نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا، صحابیت کا مرتبہ۔ اور صحابیت کا مرتبہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک بڑے سے بڑا اللہ کا ولی، جو بہت بڑے درجے کا اللہ کا ولی ہو، وہ اللہ کا ولی ادنا سے ادنا درجے کے صحابی کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب اندازہ لگائیے کیا مقام و مرتبہ ہے صحابہ کا۔ تو وہ صحابہ سرکار کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، یا رسول اللہ میں نصیحت فرمائیں۔ آج علماء اپنے تمام عوام کو، اپنی تمام خواص کو نصیحت کر رہے ہیں، لیکن لوگ نصیحت پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھیے اگر کوئی نصیحت دیوار پر بھی لکھی ہوئی ہو تو اس پر بھی عمل کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت تمہاری زندگی میں انقلاب لے کے آ جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائے۔ اور جب نصیحت کی بات کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا ابو ذر جب تم سے کوئی برائی ہو جائے، کیا کہا؟ تم سے کوئی برائی ہو جائے تو کوئی نیکی کرو تاکہ وہ نیکی جو ہے اس برائی کو مٹا دے۔ کوئی برائی ہو جائے فوراً نیکی کرو، اور وہ نیکی جو ہوگی وہ اس برائی کو مٹا دے گی۔ جب اتنا کہا تو بارگاہ رسالت میں حضرت ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی نیکی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، یہ تو بہت افضل نیکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں نا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت افضل نیکی ہے۔ تو اب اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس برائی کو مٹا دیں، اس گناہ کو، وہ ہمارا گناہ مٹ جائے، تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں نیکی کرنی ہوگی، اور جب نیکی کریں گے تو وہ نیکی جو ہے اس گناہ کو مٹا دے گی، اس برائی کو مٹا دے گی۔ اور نیکیوں میں ایک نیکی یہ بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے، اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو بہرحال میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے ہم لوگ فرشتے تو ہے نہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہوتا ہو، جانے انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں۔ اگر انجانے میں کوئی گناہ ہو جائے اور پھر ہمیں پتہ چلے کہ یار مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، یہ برائی ہو گئی، اب یہ مٹانا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے نیکی کرنی ہے۔ اب نیکی کے بہت سارے طریقے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، روئیں گر گڑائیں، یہ بھی ایک نیکی ہے، کلمہ طیبہ پڑھیں، یہ بھی ایک نیکی ہے، نفل نمازوں کی عادت بنا لیں، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ تو گناہوں کو مٹانے کے لیے نیکی کرنا ضروری ہے، وہ جو نیکی آپ کریں گے وہ گناہوں کو مٹانے کا سبب بنے گی۔ تو مسئلہ واضح ہو گیا کہ گناہ تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کو مٹانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ہتھیار ہونا چاہیے، اور وہ ہتھیار ہے نیکی کرنا، کیونکہ وہ نیکی جو ہوگی وہ گناہوں کو مٹانے کا سبب بنے گی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔